وہ اپنی بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک انتہائی شیطانی خیال نے اسے بھڑکایا۔ اس کے اندر حسد نے سر اٹھایا۔ کھانسی کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ ایمرجنسی کا بٹن دبا دیتا۔ دوستو، کسی ایک گاؤں میں دو بہت ہی بیمار آدمی ہسپتال کے ایک ہی کمرے میں زیر علاج تھے۔ وہ دونوں اس قدر علیل تھے کہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ صرف ایک شخص کو روزانہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھنے کی اجازت تھی، اور اس شخص کا بستر ان کے کمرے کی واحد کھڑکی کے بالکل سامنے تھا۔ دوسرا شخص چونکہ بہت ہی زیادہ بیمار تھا، اس لیے وہ اپنے بستر سے بالکل بھی اٹھ نہیں سکتا تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ وقت اسی بستر پر لیٹا رہتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے زندگی کے گزرے ہوئے لمحات، اپنے خاندان اور ملازمت کی باتیں کرتے رہتے۔ وہ اکثر اپنے احساسات بھی ایک دوسرے سے بانٹتے۔ اس کے سوا ان دونوں کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ روزانہ جب دوپہر کے بعد کھڑکی کے سامنے والے آدمی کے اٹھ کر بیٹھنے کا وقت ہوتا تو وہ اپنے ساتھی کو کھڑکی کے پار کے تمام مناظر بتایا کرتا تھا۔ دوسرا آدمی کھڑکی سے پار کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا کرتا۔ وہ اپنی اس دن کی زندگی اس 1 گھنٹے میں جی لیا کرتا تھا جب اس کی بے رنگ زندگی میں کھڑکی کے باہر کی دنیا کے خوبصورت رنگ شامل ہو جاتے تھے۔ جب اس کا ساتھی اسے بتاتا کہ کھڑکی کے پار بہت خوبصورت جھیل ہے، راج ہنس اور بطخیں اس جھیل میں کھیل رہی ہیں، بچے پانی میں اپنی اپنی کشتیاں چلا رہے ہیں، فضا خوشیاں بکیرتی نظر آ رہی ہے، جھیل کے چاروں طرف محبتیں ہی محبتیں ہیں، پھولوں کے رنگ بالکل قوس قزح کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، اور ہرے بھرے درخت ان کو دیکھ کر خوشی سے جھوم رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھی کو تمام مناظر تفصیلاً بتاتا جاتا، اور دوسرا شخص آنکھیں بند کیے ہر چیز کا تصور کرتا۔ اسی طرح ایک شام کھڑکی کی جانب والا شخص اپنے ساتھی کو کھڑکی کے باہر کے مناظر تفصیلاً بیان کر رہا تھا، اور دوسرا شخص اپنی آنکھیں بند کیے ہر چیز کا تصور کر رہا تھا۔ وہ اپنی بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک انتہائی شیطانی خیال نے اسے بھڑکایا۔ اس کے اندر حسد نے سر اٹھایا، اور اس نے سوچا صرف یہی شخص تمام مناظر کیوں دیکھے اور ان سے لطف اندوز ہوتا رہے؟ ان مناظر پر میرا بھی تو اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا۔ اگر میں کھڑکی کی جانب ہوتا تو خود ان تمام مناظر سے براہ راست لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تمام خوشی اسی کو ملے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسد رفتہ رفتہ غصے میں بدلنے لگا۔ اس کا دل اپنے ساتھی سے متنفر ہونے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ کھڑکی والی جگہ اسے ہی ملنی چاہیے۔ انہی خیالات میں گم ایک رات وہ چھت کو گھور رہا تھا کہ کھڑکی کی جانب والے شخص کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانسی کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ ایمرجنسی کا بٹن دبا دیتا۔ اس کی حالت مزید سے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، اور دوسرا شخص اپنے پلنگ پر لیٹا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معمولی کھانسی نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کا ساتھی دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ وہ چاہتا تو اس کی مدد بآسانی کر سکتا تھا۔ ایمرجنسی کا ایک بٹن جو اس کے پلنگ کے قریب بھی موجود تھا، وہ اس کو دبا سکتا تھا، لیکن حسد اور غصے سے بھرا وہ شخص اپنے ساتھی کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتا رہا اور اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اور پھر اچانک اس کی کھانسی رک گئی اور پورے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، موت کی خاموشی۔ اگلی صبح جب نرس کمرے میں آئی تو کھڑکی والے شخص کو مردہ پایا۔ اگلے روز جب اس شخص کی میت کو کمرے سے لے جایا جا چکا
تو کمرے میں رہ جانے والے اکیلے آدمی نے نرس سے اپنا پلنگ کھڑکی کی جانب لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نرس نے اس کی اس خواہش کو بخوشی قبول کر لیا اور اس کا بستر کھڑکی کی جانب منتقل کروا دیا گیا۔ جب کمرہ صاف ستھرا کر دیا گیا تو وہ اکیلا شخص بہت زیادہ خوش ہوا کہ اب میں خود ہی تمام مناظر سے لطف اندوز ہو سکوں گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بہت ہمت کر کے اپنی کوہنی کا سہارا لے کر تھوڑا سا سر اٹھایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی کہ اب خود ہی تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اب وہ باہر کی دنیا کے رنگ دیکھ سکے گا، وہ خوبصورت جھیل اور وہ بچے بھی دیکھ سکے گا، اور خوشیاں اور محبتیں سب کچھ خود محسوس کر سکے گا۔ لیکن جب اس نے انتہائی تکلیف اور مشکل کے بعد سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں نہ کوئی جھیل تھی، نہ شور مچاتے بچے، اور نہ ہی کوئی پھول پودے۔ وہاں بوسیدہ اینٹوں کی ایک بڑی سی دیوار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دیوار کو دیکھ کر وہ پریشانی میں ڈوب گیا اور غم سے نڈھال افسردہ چہرے کے ساتھ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شاید غصے اور حسد میں کی گئی اپنی غلطی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستو، یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ حسد اور غصہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں سامنے والا بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر خوشیاں صرف آپ کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو خوشی آپ کی ہوگی۔ اگر آپ خود ہی خوش اور مطمئن رہنا نہیں چاہتے تو آپ کبھی بھی زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے۔ خوشی اور اطمینان آپ کے دروازے پر دستک دے کر نہیں آتا، یہ صرف ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ خوشی اور اطمینان آپ کے اندر ہوتا ہے، اور اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو آپ کے ہر جانب سکون، اطمینان اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔